مشکلات جو انسان کے لیے ہے، یہ مشکلات کیا انسان خود حل کرے گا یا دین انسان کی دنیاوی مشکلات کو حل کرنے کے لیے بھی کوئی پروگرام لے کر کے آیا ہے؟ جی دیکھیے، دنیا کے اندر دو طرح کی مشکلات ہیں. ایک وہ مشکل ہے جو ہمارے دائرہ اختیار سے باہر کی مشکل ہے. مثلا خدا نے مجھے اپاہج پیدا کر دیا، خدا نے مجھے کسی ایسی آزمائش میں مبتلا کر دیا، میرے علاقے میں طوفان آ گیا، سیلاب آ گیا. کچھ ممالک ہیں جن کے یہاں اللہ تعالیٰ نے کوئی وسائل ہی نہیں رکھے، ان کی بنسبت بہت سارے ایسے ممالک ہیں جہاں پر اللہ تعالیٰ نے بے شمار وسائل دے دیے ہیں. تو کچھ چیزیں یا کچھ مشکلات وہ ہیں جو ہماری خلقت سے جڑی ہوئی ہیں. ان کے بارے میں تو دین کا یہ کہنا ہے کہ یہ جو کچھ اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے یہ ایک آزمائش کے اصول پہ بنایا گیا ہے. تم دنیا میں جاؤ گے، تمہیں سختیاں جھیلنی پڑیں گی، آسائب اور اسی طریقے سے پریشانیاں تمہارا احاطہ کریں گی، علام اور ماسی تمہارے گرد ہمیشہ رہیں گے، یہ سب کچھ ہوگا. تو یہ بات یاد رکھو کہ یہ ناتمامی کی زندگی ہے، یہ زندگی کے چند ابتدائی سال ہیں جو تم یہاں گزارتے ہو، اصل زندگی اس کے بعد شروع ہونی ہے. لہٰذا دنیا کے اندر اگر تمہیں شر نظر آتا ہے، اگر تمہیں انسانیت کہیں پہ سسکیاں لیتی ہوئی نظر آتی ہے، اور ایک طرف یہ معاملہ ہو اور دوسری طرف آپ کو نظر آئے کہ آسائشیں ہی آسائشیں ہیں، فراوانیاں ہی فراوانیاں ہیں، لذتیں ہی لذتیں ہیں، تو یہ دنیا امتحان کے اصول پہ بنی ہے. یہاں تم کامیابی کو حتمی انجام تک پہنچانا چاہتے ہو تو یہ ممکن نہیں ہے. تو خلقت کے اعتبار سے جو عدم توازن ہمیں یہاں پہ نظر آتا ہے، یہ تو خدا کی گرینڈ اسکیم کا حصہ ہے اور یہ رہے گا. میرے اگر ورلڈ ویو میں کوئی خالق ہے تو پھر میں اس پر صبر بھی کروں گا، اس دنیا کو ناتمام بھی سمجھوں گا، اور دنیا میں رہتے ہوئے اس حقیقی زندگی میں تیاری اور یہاں پر جو محرومی ہے اس کے بدلے میں وہاں پر نعمت کے حصول کی کوشش کروں گا. یہ معاملہ ہے پہلی نوعیت کی محرومیوں کا یا کمیوں کا جو دنیا میں موجود ہیں. دوسری کمیاں اور کوتاہیاں وہ ہیں جو انسانوں نے پیدا کی ہیں. انسانوں نے لکیریں کھینچ کے ملک بنا لیے ہیں، انسانوں نے نقل مکانی پہ پابندی لگائی ہے، انسان ہے جو وسائل پہ قابض ہو جاتے ہیں، انسان ہے جو معیشت کی دوڑ میں پیچھے رہ جانے والوں کا سہارا نہیں بنتے. اگر یہ انسانوں نے پیدا کی ہیں تو اس کا حل بھی انسانوں نے کرنا ہے. انسانوں نے بتانا ہے کہ آپ نے اگر یہ تقسیم غلط کی ہے تو اس کا متبادل کیا ہے. دین انسان کو یہ کہتا ہے کہ دنیا میں جب تم زیادتی کرتے ہو تو ان زیادتیوں کو سدھارو، ان کو درست کرو، اس لیے کہ تمہاری قائم کردہ زیادتی آخرت میں تمہیں مسئولیت کے جواب میں کھڑا کر دے گی. اب سدھارا کیسے جائے گا، کیسے ٹھیک کیا جائے گا، معیشت کیسے بہتر ہوگی، دنیا کے اندر مسلمان آباد ہیں وہ کیسے فخر سے سر اٹھا کے چل سکتے ہیں، یہ پھر دنیا کا موضوع ہے. اس میں پھر مجھے ہی محنت کرنی ہے. معیشت کو میں نے آگے بڑھانا ہے تو اس کے لیے میں نے دیکھنا ہے کہ ہمارا ملک ہے پاکستان، اس کی معیشت آگے نہ بڑھنے کی سامنے کی وجوہات ہیں. عدم استحکام ہے، حکومتوں کو چلنے نہیں دیا جاتا، آپ کے ملک کی جو پیداوار ہے وہ اس نوعیت کی نہیں ہوتی کہ بیرون ملک میں جا سکے، عالمی منڈیوں تک اس کی رسائی ہو. تو عقلی مسلمات ہوتے ہیں. غربت اس وقت دنیا میں جو آپ کو نظر آتی ہے، چند لوگوں کا دولت پر قبضہ نظر آتا ہے، یہ ملکوں نے جو سرحدیں کھینچ دی ہیں جس کی وجہ سے نقل مکانی پہ پابندی ہے اور سسکیاں لیتے ہوئے لوگ جو ہیں برما کے اندر اور مختلف مقامات پر مر جاتے ہیں. تو یہ ظلم تو انسان نے کیا ہے. تو دین ان کو مخاطب کرتا ہے، ان سے بات کرتا ہے، ان کو بتاتا ہے کہ تم اس ظلم کو ختم کرو، اس لیے کہ تمہارا ظلم تمہارے تزکیے کے خلاف ہے، اور تزکیے کے خلاف ہونا تمہیں آخرت میں نامراد کر دے گا. اس کے لیے دین نے کچھ عملی مقامات بھی بتائے ہیں جہاں پر انسان کے پاس ظلم کے خاتمے کے بعد کوئی حتمی ذریعہ نہیں تھا. مثال کے طور پہ دنیا میں آج تک انسانی عقل نے یہ فیصلہ نہیں کیا کہ ہم کہیں پر ریاست بناتے ہیں اور ریاست کی اجتماعی ضروریات ہیں، اس کے تقاضوں کو پورا کرنا ہے تو کتنا مال ہے جو ہم نے لوگوں سے لینا ہے. آپ یہ دیکھیے یہ سب سے بڑا ظلم کا ذریعہ تھا. تو دین نے جب معیشت کے اندر ہمیں رہنما اصول دیے تو وہاں بتا دیا کہ یہ حق اللہ نے مقرر کر دیا ہے. یہ جو ٹیکسیشن کا پورا نظام ہے دین کی نظر میں یہ زکوٰۃ ہے اور اس کی مدات مقرر کر دی گئی ہیں. اسی طریقے سے دین نے یہ بتایا ہے کہ جو لوگ مسلمانوں کے حکمران بنتے ہیں وہ امانت کے اہل ہونے چاہیے، ان کے اندر یہ جذبہ ہونا چاہیے کہ وہ لوگوں کی خدمت کریں، وہ بددیانت نہ ہوں، وہ حکام تک پہنچنے کی اس پوری کی پوری کوشش میں اقتدار کا حصول نہ کریں. تو وہاں پر بھی آپ یہ دیکھیے کہ دین مدد کرتا ہے، دین اصولی رہنمائی دیتا ہے. کس پہلو سے؟ اس پہلو سے کہ تم نے آخرت میں اپنے آپ کو نامراد نہیں کرنا، اور دنیا کے اندر جن چیزوں میں تم فیصلہ نہیں کر سکتے تھے وہاں شریعت بھی دیتا ہے، قانون بھی دیتا ہے. لیکن میں آگے بڑھ کے کہتا ہوں کہ یہ سب کچھ زیادتی سے تو آپ کو روکے گا.
دنیا میں اس کے بعد کامیابی کے کچھ مسلمہ اصول ہیں. معیشت کی دوڑ میں آپ پیچھے رہ گئے تو معیشت ایک سائنس ہے, اس سائنس پہ ہزاروں سال کا تعامل ہے, طلب و رسد کا قانون ہے. اس وقت دنیا کے اندر معیشت کو کیسے آگے بڑھانا ہے, اب ہمارے ملک کو آپ دیکھ لیجئے نا, وہاں پر ہمیں پتہ ہے کہ ہم کیوں ناکام ہوئے, معیشت کیوں ناکام ہوئی. ملک میں عدم استحکام ہے, سول ملٹری کشمکش ہے, کوئی حکومت کام نہیں کر سکتی, ریاست کا کوئی وجود نہیں ہے, آپ نے صنعتوں پر کوئی توجہ نہیں دی, تعلیمی معیار آپ کا گرا ہوا ہے, اخلاقی پستی کا آپ شکار ہیں. تو اس سب میں دین اصولی ہدایت تو دے گا, پھر آگے بڑھ کر انسان کو کچھ عملی اقدامات کرنے ہیں, ماڈلز کو اپنانا ہے. معیشت کے اس وقت دنیا میں 10 ماڈلز موجود ہیں, آپ نے کس ماڈل کو لے کے چلنا ہے؟ تو یہ سارا کا سارا کام دین کی اصولی ہدایت کی روشنی میں مسلمان کریں گے. لیکن دین کوئی نظام دیتا ہے, دین کوئی پورا کا پورا لاہ عمل دیتا ہے, تو یہ بڑی غلط فہمی ہے جو موجودہ دور میں بالخصوص دین کی جن لوگوں نے سیاسی تعبیر کی اور دین کو ریاست سے متعلق کر کے دنیا کا مسئلہ بنا کر پیش کیا, وہ لوگ یہ چیز پیش کرتے ہیں. دین کا حقیقت میں اس سے کوئی تعلق نہیں.